افغانستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گرد ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کو شہید کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین سے کارروائیاں ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ سیکیورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ گزشتہ روز دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ایک میجر شہید ہوئے۔ افغان عبوری حکومت کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکے۔ دہشت گردوں کی سرحد پار سے پالیسی نہیں چل سکتی۔ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک جرأت مند اور دلیر خاتون تھی۔ جمہوریت کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش۔ 2021 میں ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی۔ افغانستان فتنہ الخوارج کو پڑوسی ملک پر ترجیح نہ دے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، رواں سال 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشنز کیے۔ پاک فورسز نے بروقت اقدامات کر کے دشمن کی کئی کارروائیوں کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے 27 افغان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ عام دشمنوں کے خلاف آپریشنز میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لیا گیا۔ سال 2024 میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں 383 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے میجر محمد اویس کے آبائی علاقے میں نماز جنازہ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ میران شاہ میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میجر محمد اویس نے 26 دسمبر 2024 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر محمد اویس کو خراج عقیدت۔ فخر سے کہتے ہیں ہم سلیکٹڈ ہیں، نا فارم 47 والے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا حکومت سے جو معاہدہ ہوا افسوس اس پر عمل نہیں کروا سکے۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یک طرفہ فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ آپ کے پاس اجتماعی فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ہے۔ اجتماعی فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں۔ دشمن قوتیں پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں پسماندہ علاقوں سے سوتیلوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ حکومت کی کینال پالیسی پر کڑی تنقید۔ 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے کا عمل مکمل ہو چکا۔ منصوبہ سازوں کو سزائیں سنانے تک انصاف کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ 9 مئی کے حملے ایک مربوط سازش کے تحت کیے گئے۔ ان حملوں کے منصوبہ سازوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہنے والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دی۔ فوج میں جو بھی سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے جواب دینا ہوگا۔ 26 نومبر 2024 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے۔ پولیس اور رینجرز پر حملے احتجاج نہیں، دہشت گردی۔ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں میں فیئر ٹرائل کا پورا حق دیا گیا۔ ان کے پاس سزاؤں اور چیلنج کرنے کا اختیار بھی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، 2023 میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کام سے روکا، جسے حال میں ہی بحال کیا گیا۔ آج جو فوجی عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں، کل تک وہ ان کے حامی تھے۔ ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر تنقید کرنے والی انسانی حقوقی تنظیموں کو غزہ، شام اور لیبیا میں ہونے والے مظالم کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ چاہتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی 9 مئی کے مقدمات کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں۔ سیاستدانوں میں مذاکرات اچھی بات، لیکن یہ سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں۔ انتشار کے بجائے بات چیت سے مسائل حل کریں۔ اگر کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے تو اس سے کیا بات کریں گے؟ ترجمان پاک فوج نے نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ ایسی شخصیت جو اپنی غلطی نہ سمجھے، ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ سب مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے۔ گڈ گورننس کی خامیوں کی قیمت خون سے ادا کر رہے ہیں۔ سندھ سمیت تمام صوبوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا کہ آج دوسری بار جیالوں کی طاقت سے ملک کا صدر بنا ہوں۔
معاشی مشکلات سے جلد ملک کو نکال لیں گے۔ 45 سال بعد عدالت سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ریورس کرایا۔ اب تاریخ لکھے گی کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ اگر کوئی خود کو سپر پاور سمجھتا ہے تو ہم اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں۔ پاکستان کو سازشیوں سے بچائیں گے، مشکلات ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس منظور۔ اعلامیے کے مطابق منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی۔ کاربن مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات اور وفاقی وزارت قانون اور انصاف کی سفارش پر خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو انشورنس ٹریبونل کے اضافی اختیارات تفویض۔ وزیر اعظم کا ایک ہفتے میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم۔ کہا مکروہ دھندے میں ملوث افراد کے خلاف استغاثہ کی کارروائی تیز کی جائے۔ حکومت ملک سے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فنکشن کرنے کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار۔ 1 جنوری کو کمرشل ایئرپورٹ پروازوں کے لیے آپریشنل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے افتتاحی تقریب منسوخ کر دی۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام سرکاری اداروں کا 6 ماہ میں 408 ارب روپے کا خسارہ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی، پشاور الیکٹرک، پاکستان پوسٹ سمیت دیگر ادارے خسارے کا شکار۔ خسارے کی فہرست میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سر فہرست۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے سب سے زیادہ منافع کمایا۔ دسمبر میں جاڑا اپنے جوبن پر اسموک زدہ لاہور کو بارش نے دھو ڈالا۔ جہلم، شکر گڑھ، وزیر آباد سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ وادی نیلم میں آبشارے، چشمے، ندی نالے جم گئے۔ تاؤ بٹ میں پارہ -19 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔ مری میں برف باری سے سیاحوں کی موجیں۔ شیخوپورہ اور گردونواح میں رات ہوتے ہی دھند کا راج۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M2 شیخوپورہ سے کوٹ مومن تک بند۔ M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔